بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی ساری زندگی صرف اسی کام میں لگا دی، کوئی اور کام نہیں کیا، کوئی اور کام۔ 16 سال کی عمر میں گھر سے نکلے تھے، 16 سال کی عمر میں، اور 62 سال ان کی عمر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدائش والا دن بھی بہت اچھا دیا، جمعے کا دن ان کی پیدائش کا تھا، اور وفات والا دن بھی بہت اچھا دیا، عید الفطر والا دن۔ جمعے کو پیدا ہوئے ظہر جمعے کے بعد، اور عید الفطر کے دن ان کو دفن کیا گیا عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی بہترین موت نصیب فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور وہی موت آ گئی۔ بڑا پسینہ آیا جسم کو، بہت پسینہ آیا، لوگ حیران تھے اتنا پسینہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت پہلے فرما چکے تھے کہ جب مومن آدمی کو موت آتی ہے تو اس کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ ان کے ماتھے تو کیا، پورے جسم کو پسینہ ہی پسینہ تھا۔ تو یہ برکت کیوں حاصل ہوئی صحیح بخاری کو اتنی؟ ایک تو ان کی حسن نیت بڑی خالص تھی، صرف لوجہ اللہ۔ یہ کتاب لکھ کر کسی بادشاہ کو نہیں دکھائی، کسی مالدار آدمی کو نہیں دکھائی، بلکہ کس کو دکھائی؟ اپنے اساتذہ کرام کے سامنے پیش کی، اور پھر مرتب بھی کیسے طریقے سے کی۔ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں جو حدیث بھی رکھی ہے، اس حدیث کو رکھنے سے پہلے میں نے 2 رکعت پڑھی ہیں، بعض جگہ آتا ہے غسل کیا ہے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، پھر دعا کر کے استخارے والی، پھر یہ حدیث اس کتاب میں لکھی۔ اب دیکھ لیجئے کتنی حدیثیں ہیں، 9082 احادیث بنتی ہیں اس میں، 9082 احادیث، 7397 تو یہ مسند احادیث ہے نا، مسند احادیث۔ 1341 حدیثیں ہیں اس میں معلق روایات، 344 ہیں متابعات۔ یہ سب کو جمع کر لیں تو یہ بن جائیں گی 9082 احادیث۔ 9082 احادیث نقل کرنے سے پہلے امام صاحب نے ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت پڑھے ہیں، غسل کیا ہے، استخارہ کیا ہے۔ تو کیوں نہ اس کتاب کو قبولیت عامہ حاصل ہو۔ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسی بہترین کتاب لکھی کہ اس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی، اس کی نظیر نہیں کوئی۔ کتابیں بہت ہیں لیکن جیسی صحیح بخاری ہے، اس کو جامع کہا گیا ہے، جامع۔ احادیث کی کسی دوسری کتاب کو جامع نہیں کہا گیا، صرف ترمذی کو کہا گیا ہے جامع بھی، سنن بھی۔ صرف صحیح بخاری ہے جو صحیح معنی میں جامع ہے۔ کیسے کہ اس میں ہر قسم کی حدیث نقل کر دی، زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا، زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جس کے بارے میں حدیث نہ ذکر کی ہو۔ جامع کا معنی یہ ہوتا ہے تمام مسائل کو جمع کرنے والی کتاب۔ اگر کسی مسئلہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت نہیں آتی تھی تو کسی نہ کسی صحابی کی روایت پیش کر دی، صحابی کا قول پیش کر دیا۔ ہر مسئلہ اس میں بیان کیا، ہر مسئلہ حیرانی ہوتی ہے کہ ان کی نظر کس قدر وسیع تھی۔ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں علم حدیث بھی بیان کیا۔ علم حدیث تو ہے ہی، احادیث کو ہی علم حدیث کہتے ہیں۔ احادیث جمع کرنے کو علم حدیث، ان کتابوں کو علم حدیث کہا جاتا ہے۔ اصول حدیث بھی اس میں جمع کر دیے۔ اصول کتاب العلم پڑھیں، صحیح بخاری کا کتاب العلم، اس میں اصول حدیث بیان کیے گئے ہیں۔ اصول فقہ بھی اس میں ذکر کر دیے۔ اصول فقہ کتاب و اخبار الاحاد اور اس قسم کے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، ان میں اصول فقہ، اصول شرع یہ بھی بیان کر دیے۔ گویا
صرف حدیث ہی جمع نہیں کی، حدیث سے متعلقہ تمام فنون جمع کر دی ہے اس میں، حتیٰ کہ فقہ بھی جمع کر دی۔ یعنی اس کتاب میں صرف حدیث ہی نہیں، فقہ بھی ہے۔ یہ جو تراجم ہے وہ فقہ ہی ہے نا، بھی فقہ کسے کہتے ہیں؟ مسائل استنباط کرنا احادیث سے، اس کو کہتے ہیں فقہ۔ تو یہی کام کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے تراجم میں، ہر باب کے تحت کچھ ترجمہ ذکر کیا ہے، عنوان ذکر کیا ہے، اور اس میں صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، اور کچھ اپنی طرف سے باتیں، کچھ تطبیق وغیرہ، یہ سب کچھ کیا انہوں نے، اسے ہی فقہ کہتے ہیں۔ تو گویا صرف حدیث نہیں، حدیث کے ساتھ فقہ کی بھی کتاب ہے، اصول حدیث کی بھی، اصول فقہ کی بھی، باقی تفسیر وغیرہ اس میں تو بہت تفصیل سے ہے، اتنا لمبا ہے کتاب و تفسیر کہ پڑھتے پڑھتے اکتا جاتے ہیں، اتنا لمبا کتاب و تفسیر امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا، باقی کسی کتاب میں اتنا لمبا کتاب و تفسیر نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ کتاب الحیل، کتاب الحیل، کچھ لوگوں نے ہیلے ایجاد کیے تھے۔ ہیلے ایجاد کیے کس لیے؟ بعض شریعت کے مسائل سے جان چھڑانے کے لیے۔ ہیلے، یہ ہیلہ اختیار کر لو، شریعت کے اس حکم سے نجات مل جائے گی، یہ ہیلہ اختیار کر لو، فلاں جرم کی سزا سے بچ جاؤ گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحیل یہاں ذکر کر دیا، ہیلوں کا کتاب۔ پھر کتاب الاکراہ ذکر کیا، یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی اور کتاب میں نہیں، کسی اور کتاب میں۔ کتاب الاکراہ کہ جبر کے ساتھ اگر کسی سے کوئی بات کہلوا لی جائے یا بات لکھوا لی جائے تو وہ معتبر نہیں ہوتی، جبر کی طلاق، جبر کی بیعت، جبر کا عہد یہ منعقد نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے سلسلہ میں بھی ایک کتاب لکھی، اسی کتاب کے اندر، اس میں 77 کتب ہیں، 77 کتب ہمارے اس نسخے کے لحاظ سے 77 کتب ہیں، یعنی مختلف شعبے بیان کر دیے اس میں۔ تو ہر قسم کی چیز جمع کر دی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں۔ صرف اللہ کے رسول کی احادیث ہی بیان نہیں کی، ان کو تو بیان کیا مسند یعنی باسند، حدثنا، جو حدیث حدثنا سے شروع ہوتی ہے نا اس کو ہم مسند کہتے ہیں۔ جو صحیح بخاری کی بات کرتا ہوں، باقی کتابوں کی بات نہیں، صحیح بخاری میں جو حدیث حدثنا سے شروع ہوگی وہ مسند ہوگی، مرفوع ہوگی، متصل ہوگی۔ البتہ ابواب کے اندر صحابہ تابعین کے اقوال بھی نقل کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حجت تو ہے حدیث، قرآن مجید کے بعد حجت تو ہے حدیث، لیکن حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ اور تابعین کے اقوال سے مستفید ہونا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص حدیث کو سمجھے صحابہ تابعین کے اقوال کی روشنی کے بغیر تو یاد رکھو وہ گمراہ ہو جائے گا، جس طرح قرآن مجید کو کوئی سمجھے حدیث کے بغیر۔ یہ منکرین قرآن، منکرین حدیث جو حقیقت میں منکرین قرآن بھی ہیں، یہ منکرین حدیث یہی کہتے ہیں کہ ہم قرآن مانتے ہیں، لیکن وہ کیسا قرآن مانتے ہیں؟ جو احادیث کی روشنی کے بغیر ہے، اپنی مرضی کا قرآن۔ جس طرح قرآن کا وہی مطلب معتبر ہے جو حدیث نے بیان کیا، یاد رکھیے حدیث کا بھی وہی مطلب معتبر ہے جو صحابہ تابعین نے بیان کیا۔ ہم آج ایک حدیث نکال لیں اور کہیں جی اس پہ ہم عمل کریں گے، بغیر دیکھے کہ صحابہ تابعین نے کیسے عمل کیا، یہ یاد رکھو گمراہی ہو جائے گی۔ اگر ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے صحابہ کو نکال دیا جائے تو گمراہی آئے گی، یاد رکھیں۔ یہ جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے ہیں ان کی وجہ یہی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کو سمجھا جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے ساتھ، یعنی آپ کی احادیث کے ساتھ، اور آپ کی احادیث کو سمجھا جائے صحابہ اور تابعین کے اقوال کے ساتھ کہ انہوں نے کیا سمجھا، جو انہوں نے سمجھا وہ صحیح سمجھا ہے۔ وہ اولی مخاطب تھے، ہم تو بعد میں مخاطب بنے، وہ اولی مخاطب تھے،
جن سے براہ راست اللہ کے رسول نے بات کی، انہوں نے آپ کے لہجے کو دیکھا، آپ کی آواز کو سنا، انہوں کو زیادہ سمجھ آئی کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ ہمیں شاید اتنی سمجھ نہ آئے، سننے والے کو جتنی سمجھ آتی ہے ضروری نہیں کہ جس کو پہنچے اس کو بھی اتنی سمجھ آئے۔ اس لیے یہ نکتہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی حدیث سے کوئی ایسا مسئلہ مستنبط نہ کریں جو صحابہ تابعین کے خلاف ہو، صحابہ تابعین کے خلاف ہو۔ ایسا مسئلہ اگر کوئی معلوم کیا جائے گا تو یاد رکھیں وہ گمراہی ہوگی، وہ ہدایت نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہیں گے حدیث ہے، بھئی دیکھنا صحابہ نے کیسے عمل کیا، بس ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر صحابہ کو ہی نکال دیں پھر باقی دین میں کیا بچے گا؟ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحابہ اور تابعین کے اقوال بیان کیے صحیح بخاری میں، تاکہ کل کو کوئی گمراہ شخص صرف حدیثوں کو لے کر نہ لیے پھرے اور صحابہ تابعین کو چھوڑ دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے لکھنے سے پہلے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے قضائیہ صحابۃ والتابعین، صحابہ اور تابعین کے فیصلے، ان کے فتوے، یہ کتاب جمع کی انہوں نے۔ تو یہ کتاب پہلے لکھی امام صاحب نے، اس میں تمام صحابہ اور تابعین کے فتوے جمع کیے۔ کیوں؟ ان فتووں سے، ان کے فیصلوں سے ہم انحراف نہیں کر سکتے، خصوصاً جن پر صحابہ کا اتفاق ہو گیا، جن پہ صحابہ کا، اگر صحابہ میں اختلاف ہے تو پھر بھی کسی صحابی کی ہی بات اختیار کریں گے۔ چلو اگر آپ سمجھتے ہیں اس صحابی کی بات میں کچھ فرق ہے، کسی اور صحابی کی ہی بات اختیار کریں گے، اپنی بات نہیں اختیار کر سکتے، اپنی بات ہم اختیار نہیں کر سکتے۔ اسی کو کہتے ہیں سلفی۔ ہم اپنے آپ کو سلفی کہ سلفی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سلفی کا معنی ہے کہ سلف کی پابندی کرنے والا۔ اور سلف کون تھے؟ صحابہ تابعین۔ جو شخص صحابہ تابعین کی پابندی نہیں کرتا، یاد رکھو وہ سلفی نہیں ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہے، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ یہ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں۔ بعض لوگ ایسے فتوے دیتے ہیں جن فتووں کی زد صحابہ کرام پہ پڑتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں۔ نہیں میرے بھائی، صحابہ کے اتفاقی مسئلے کو تو کسی صورت بھی رد نہیں کیا جا سکتا، اور جو اختلافی ہے ان میں بھی چلو ایک صحابی نہیں، دوسرے صحابی کی بات اختیار کر لو، انہوں نے ہی ہم کو یہ شریعت پہنچائی ہے، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے صحابہ کرام کا۔ جس طرح اللہ کے رسول نے ساری زندگی صرف کر دی تبلیغ میں، صحابہ نے بھی ساری زندگی صرف کر دی اس دین کی تبلیغ میں۔ کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، ساری زندگی وہیں صرف کر دی۔ یہ صحیح بخاری جو امام بخاری رحمہ اللہ نے مرتب کی ہے، یہ فقہ اور حدیث میں بے نظیر کتاب ہے، فقہ اور حدیث میں بے نظیر کتاب ہے۔ جب آپ اس کو اچھی طرح مطالعہ کریں، ویسے تو سرسری طور پہ پڑھتے ہیں نا بچے، جب پڑھتے ہیں فرق یہ ہوتا ہے کہ جلدی ہم، فکر یہ ہوتا ہے کہ ہم جلدی ختم کریں، نہیں اگر اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے گا تو یقیناً پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں کس قدر فقاہت سمودی ہے۔ اس کتاب میں کوئی فقہ کی باریکی نہیں چھوڑی جو انہوں نے اس کتاب میں بیان نہیں کی۔ اب میں آتا ہوں اس حدیث کی طرف اور اس باب کی طرف اور اس کتاب کی طرف جو صحیح بخاری کی آخری کتاب ہے۔ اس کا نام کتاب التوحید مشہور ہے، کتاب التوحید، کیونکہ اس میں امام بخاری نے صحیح توحید پیش کی ہے۔ گمراہ فرقوں نے غلط توحید پیش کی۔ جہمیہ نے توحید پیش کی کیا؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کا وجود ہی نہیں۔ یہ انہوں نے، آج کل بھی بعض صوفی حضرات اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا وجود ہی نہیں ہے، بس جو ہے اللہ ہی ہے، جو ہے اللہ ہی ہے، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے علاوہ فرشتوں کا وجود ہے، رسولوں کا وجود ہے، انسانوں کا وجود ہے،
دوسری مخلوقات کا وجود ہے جن کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ یہ غلط قسم کی توحید، گویا انہوں نے یہ کہہ دیا لا موجود الا اللہ، لا موجود، باقاعدہ ان کی کتابوں میں موجود ہے یہ نعرہ لا موجود الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں کیا آیا ہے لا الہ الا اللہ، بھئی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ نہیں کہا اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں، یہ تو گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ہے صحیح توحید۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں صحیح توحید بیان کی۔ اسی طرح معتزلہ نے اپنے حساب سے کوئی توحید بیان کر دی، معتزلہ نے، کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا، صفات وصفیہ کا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بالکل صحیح توحید پیش کی، تمام صفات کا ذکر کیا، صفات وجودیہ کا بھی اور صفات سلبیہ کا بھی۔ صفات وجودیہ کا معنی اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، یہ صفات وجودیہ ہیں۔ اور صفات سلبیہ کیا ہوتی ہیں کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ بے مثال ہے مثلا، یہ سلبی صفت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند اونگ نہیں آتی، یہ سلبی صفات ہے۔ وجودی صفات بھی سلبی صفات بھی، کچھ لوگوں نے صرف سلبی صفات کو لیا، وجودی صفات کا انکار کر دیا، یہ مسئلہ لمبا ہے، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے، وہ گمراہ ہو گئے۔ امام بخاری نے تمام صفات کا یہاں ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ذکر کیا کئی ابواب میں، کئی ابواب میں، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ تھا امام بخاری رحمہ اللہ کے دور میں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں، یہ بہت بڑا فتنہ رہا کلام والا۔ لوگ اللہ کی کلام نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اچھی طرح ثابت کیا کہ نہیں، مخلوق نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر اگر کسی نے غلطی کی تو اس کی بھی تصحیح کی۔ اس کے بعد یہ آخری باب آتا ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن اعمال کا ذکر کیا ہے۔ باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرماتے ہیں یہ آپ کی عادت ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی کہ باب کے شروع میں عموماً کوئی نہ کوئی آیت ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کا زور بڑھ جائے، تو پہلے ہی آیت پیش کی، باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، یعنی انصاف کا ترازو لایا جائے گا اور اس کے ساتھ تولا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی وضاحت احادیث میں کی ہے کہ وہ بہت بڑا ترازو ہے، اتنا ترازو کہ اس کے ایک پلڑے میں تمام آسمان و زمین ڈالے جا سکتے ہیں، اتنا بڑا ترازو۔ اس لیے کہا گیا کہ یہاں موازین جمع نہیں ہے، یہ مفرد ہی ہے، یعنی جمع لایا گیا اس لیے کہ بہت بڑا ترازو ہے، یوں سمجھو تمام ترازوؤں کا ایک ترازو۔ موازین کو جمع لانے کی یہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے نا کہ بہت بڑا ترازو ہے، اگرچہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر عمل کے لیے الگ الگ ترازو ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے ہر شخص کے لیے الگ الگ ترازو ہو، یہ اللہ جانتے ہیں۔ بہر صورت وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم رکھیں گے ترازو، القسط کا معنی انصاف والے، انصاف والے، چونکہ یہ مصدر ہے، مصدر صفت کے معنی میں آ جاتا ہے، قسط کا معنی انصاف، تو یہ صفت کے معنی میں انصاف والا، انصاف والے کو بھی قسط کہہ سکتے ہیں، جس طرح انصاف والے کو عدل کہہ دیتے ہیں۔ اللہ سے راضی رہنے والے آدمی کو رضا کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یا زوات پوشیدہ نکالنا، نَزَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ، اگر لازمی مصدر ہی رکھنا ہے، اس کو صفت کے معنی میں نہیں ماننا۔ اور ہو سکتا ہے یہ قسط مفعول لہو ہو،
نضع الموازین للقسط، کیونکہ مفعول لہو منصوب ہوتا ہے، ہم ترازو رکھیں گے، قائم کریں گے انصاف کرنے کے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ صرف اتنی ہی آیت ذکر کی، آیت تو لمبی ہے، وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ترازو رکھا جائے گا، تولنے والا جبریل ہوں گے علیہ السلام، تولنے والے جبریل جن سے کوئی قوی نہیں ہے فرشتوں میں ان سے بڑھ کر۔ ایک حدیث میں اسرائیل کا نام بھی ہے ملک الموت کا، لیکن صحیح بات ہے کہ حضرت جبریل وہ ہیں ترازو کو تولنے والے۔ یہ باب قائم کیا اس لیے کہ معتزلہ انکار کرتے تھے وزن اعمال کا، وہ کہتے تھے اعمال کا وزن نہیں ہو سکتا، اعمال کون سا جسم ہے جو وزن ہو؟ بھئی عمل تو کر لیا اور ختم ہو گیا، آپ نے جب اللہ اکبر کہا تو تکبیر تحریمہ ختم، جب رکوع میں چلے گئے تو قیام ختم، جب سجدے میں گئے تو رکوع بھی ختم، اتحیات میں بیٹھے تو سجدہ ختم، سلام پھیرا ساری نماز ہی ختم، وجود ہی نہیں ہے، تولیں گے کیا؟ وہ یہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے، لیکن ان کو شاید یہ توجہ نہیں گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ہیج ہے، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی توڑ سکتے ہیں جو ہماری نظر میں ختم ہو جاتی ہیں، جو ہماری نظر میں ختم ہو جاتی ہیں، ان کو آراز کہتے ہیں۔ ایک تو اجسام ہے نا، یہ جسم ہے، نظر آتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، آراز ہیں جن کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا اور وہ باقی بھی نہیں رہتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قادر ہے ان آراز کا ہی وزن کر لیں یا ان آراز کو جسم بنا دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ نماز کا ایک جسم بنا دے۔ یہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور عالم مثال میں اس نماز کا ایک ڈھانچہ تیار ہو گیا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو میرا پیغام دینا کہ وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتے رہیں، ان کے ساتھ جنت میں درخت لگتے ہیں۔ لفظ وہاں یہ ہیں کہ ان کو بتا دو کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، چٹیل میدان، اگر چاہتے ہو وہاں محل بنے، اگر چاہتے ہو وہاں درخت لگیں، جنت بنے، باغات بنے، تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو، نمازیں پڑھا کرو، اللہ کی اطاعت کیا کرو، اس سے وہاں محل بنیں گے۔ وہاں لفظ صرف درخت کا ہے کہ درخت لگیں گے اس زمین میں، جنت کی زمین میں۔ اگر سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں درخت لگ سکتا ہے تو کیا نماز پڑھنے سے کوئی وجود نہیں آ سکتا؟ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ ان کو وجود دے کر ان کو تول لیں، اور اگر چاہیں اللہ تعالیٰ تو اس شخص کو تول لیں، اس شخص کو جو نیکی کرنے والا ہے، اس شخص کو تول لیا جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ ہر چیز کا وزن مختلف ہوتا ہے، پارا ہے نا، پارا تھوڑا سا پارا ہو اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر دودھ لے لیں اس کا وزن کچھ اور، پھر پانی لے لیں اس کا وزن کچھ اور، دیکھنے میں مقدار ایک جیسی ہے لیکن وزن مختلف۔ اسی طرح نیکی اور بدی کے لحاظ سے انسانوں کا وزن بھی مختلف ہوگا، جس طرح قرآن مجید میں ہے کافروں کے بارے میں وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ہم قیامت کے دن ان کافروں کا کوئی وزن نہیں رکھیں گے۔ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، فرمایا کافر اور متکبر شخص کتنے بھی قد کاٹ کا ہو وہ اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھے گا، گویا ان کا وزن کم کر دیا جائے گا، نیکی کا وزن بڑھا دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی بات مشکل ہے؟ اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان رجسٹروں کو، ان صحائف کو تولیں جن میں اعمال لکھے جاتے ہیں، اس کے بھی نظائر موجود ہیں احادیث میں۔ وہ پرچی والی حدیث مشہور ہے کہ ایک آدمی سے کہا جائے گا آؤ بھئی اپنے اعمال دیکھو، وہ اعمال ترمذی کی روایت ہے،
وہ اعمال دیکھے گا، سب گناہ کے گناہ، گناہ کے گناہ، نافرمانیاں، وہ مایوس ہو جائے گا کہ میرے تو کوئی بھی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رک، ابھی تیرے اعمال کا وزن ہوگا۔ وہ کہے گا یا اللہ کیا کرنا ہے میرے اعمال کا وزن کر کے؟ اللہ فرمائیں گے تیری ایک نیکی بھی ہے ہمارے پاس، تیری ایک نیکی بھی ہے ہمارے پاس، تو نے کلمہ پڑھا تھا خلوص کے ساتھ۔ خلوص یاد رکھیے ضروری ہے، خلوص کے بغیر نہیں، خلوص نفاق والا کلمہ نہیں، رواج والا کلمہ نہیں، رسم والا کلمہ نہیں، خلوص والا کلمہ۔ وہ کہے گا یا اللہ ما ہذہ السجلہ، ما ہذہ البطاقۃ، ما ہذہ السجلہ، یا اللہ اس چھوٹی سی پرچی کا کیا وزن، ہو بھی چھوٹی سی پرچی، اس کا کیا وزن ہے اتنے بڑے صحیفوں کے مقابلہ میں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احضر وزنک، وزن ہونے لگا ہے دیکھ، اور جب وزن ہوگا تو اللہ کے نام والی وہ پرچی بوجھل ہو جائے گی، گناہوں والے صحائف طاشت السجلات، فرمایا وہ ہلکے ہو جائیں گے، وہ وزن پیدا ہو جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں۔ یہ وزن تو اللہ پیدا کرتا ہے۔ ایک آدمی دونوں برابر قد کے ہیں، ایک کا وزن زیادہ ہے ایک کا کم ہے، یہ اللہ نے یہاں بھی فرق کیا ہے، وہاں بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کو یہاں سردی زیادہ لگتی ہے، کسی کو کم لگتی ہے، کسی کو گرمی زیادہ لگتی ہے، کسی کو کم لگتی ہے، یہ تو یہاں فرق ہے، وہاں بھی ہوں گے، لیکن وہاں نیکی اور برائی کے لحاظ سے ہوں گے۔ خیر، یہ کوئی اشکال نہیں ہے جو پیش کرتے ہیں کہ جی وزن کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ جب کرنے والا ہے پھر کیسے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہاں البتہ یہ کہا گیا ہے کہ بعض لوگوں کا وزن نہیں ہوگا، مثلا حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 یا بعض لوگوں نے 7 لاکھ بھی اس کو بنایا ہے، 70,000 یا 7 لاکھ افراد میری امت میں سے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، گویا ان کا وزن نہیں ہوگا، ان کا وزن نہیں ہوگا، ظاہر یہی ہے۔ اسی طرح وہ کافر جس نے کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں، اب اس کے اعمال کا وزن بھی کیا ہوگا جب کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام جن کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں تو کیا وزن ہوگا؟ تو کوئی بات نہیں، یہ مستثنا ہو سکتے ہیں اس سے، وزن ہوگا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنْ یا یوزن دونوں طرح لکھا گیا ہے، قول مصدر ہے، عمل بھی مصدر ہے، مذکر بھی صیغہ آ سکتا ہے، مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ ان اعمال بنی آدم وقولہم توزن، فرمایا بنو آدم کے اعمال و اقوال تولے جائیں گے۔ اس کے بعد مجاہد ایک بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت امام تفسیر حضرت ابن عباس کے شاگرد مجاہد، ان کا قول نقل کرتے ہیں، وقال مجاہد القسطاس العدل بالرمیہ، کہ قسطاس جو قرآن میں وزنوا بالقسطاس المستقیم یہ لفظ آیا ہے نا، یہ کہتے ہیں قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے انصاف، اس کا معنی انصاف ہے۔ گویا قرآن میں بعض غیر عربی لفظ بھی ہیں جو عربوں میں استعمال ہوتے تھے، بات تو استعمال کی ہے نا، عرب استعمال کرتے تھے، قرآن مجید میں بھی وہ لفظ آ گئے ہیں۔ اور فرماتے ہیں یقال القسط مصدر المقسط، یہ نزع الموازین القسط میں قسط کا لفظ آیا ہے، تو فرماتے ہیں یہ قسط مقسط کا مصدر ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ مقسط کا معنی کرنا ہے انصاف کا معنی، کیونکہ قسط یہ قسط اگر پڑھ لیں اس کو کاف کے فتح سے تو اس کا معنی ظلم ہو جاتا ہے، کاف کا فتح قسط ظلم اور قاف کا کسرہ قسط انصاف۔ یہ عربی کی باریکیاں ہیں، بلکہ ہر زبان میں کچھ نہ کچھ ایسے ہوتے ہیں، تھوڑے سے لہجے کے فرق کے ساتھ، تھوڑے سے لہجے کے فرق کے ساتھ، حرکت کے فرق کے ساتھ معنی بدل جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہاں یہ جو قسط ہے نا یہ مقسط کے معنی میں ہے، یعنی انصاف کا معنی کرنا ہے، ظلم کا معنی نہیں کرنا، ورنہ قسط کا معنی
ظلم آتا ہے، خود فرماتے ہیں اما القاسط فهو العادل نہ اما القاسط فهو الجائر، کہ قاسط یہ ظالم کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاسط یہ ظالم کو کہتے ہیں۔ اور حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی تھے، ابن عباس کے شاگرد تھے، جب حجاج کے سامنے پیش ہوئے، حجاج نے بڑے نیک لوگ شہید کیے، ان میں یہ بھی شامل تھے۔ کہنے لگا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے عادل قاسط عادل قاسط۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ یہ تو حجاج کے ہمیشہ خلاف ہیں، یہ تو حجاج کے باغی ہیں، ان کو آج عادل قاسط کہہ دیا ہے۔ حجاج بہت بڑا لغوی تھا، وہ بہت جانتا تھا، کیونکہ خالص عربی تھا نا، دیہاتی عربی، عربی عربی۔ کہنے لگا یہ نہ سمجھو میری تعریف کرتا ہے، اس نے میری مذمت کی ہے، زبردست مذمت کی ہے۔ عادل کا معنی مشرک، ہم بربہم یعدلون، ہم بربہم یعدلون والا عادل ہے یہ۔ اور قاسط اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا والا قاسط ہے۔ تو یہاں معنی ظلم کا نہیں، انصاف کا کرنا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جب باب افعال میں چلا جائے نا مجرد، تو اس میں کبھی کبھی ازالے کا معنی آ جاتا ہے۔ مثلا قاسطہ کا معنی ظلم کرنا ہی ہو، مثلا قسط ہو قسط ہو، معنی ایک ہی ہو ظلم، لیکن جب وہ استعمال ہوگا باب افعال میں مقسط، تو اس کا معنی ہوگا ظلم کا ازالہ کرنے والے، ظلم کو دور کر دینے والے، تو معنی ہو جائے گا انصاف کرنے والے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قسط اور قسط کا فرق نہ ہو، باب کا فرق ہو، مجرد ہو تو ظلم، اور اگر مزید فی باب افعال آ جائے تو اس کا معنی ہو جائے انصاف۔ آگے حدیث بیان کرتے ہیں حدثنا احمد بن اشکاب۔ یہ اشکاب اجمی لفظ ہو تو غیر منصرف پڑھیں گے، اگر یہ عربی ہو تو اس کو پھر ہم منصرف پڑھیں گے، احمد بن اشکابہ یا احمد بن اشکابن۔ یہ امام بخاری کے وہ استاد ہیں کہ جب امام بخاری ان کے پاس پڑھنے گئے تو آخری شاگرد امام بخاری ہی تھے، اس کے بعد یہ فوت ہو گئے۔ امام بخاری نے اس استاد کی حدیث اپنے کتاب کے آخر میں نقل کی ہے۔ سب سے پہلی روایت لائے حمیدی والی، کیوں؟ حمیدی سب سے پہلے استاد تھے حدیث کے امام بخاری کے مکہ مکرمہ میں، اور سب سے آخری حدیث اس استاد کی لائے جس استاد کے یہ آخری شاگرد تھے۔ ان کے بعد وہ فوت ہو گئے، احمد بن اشکاب۔ اشکاب یا اشکاب کوئی فرق نہیں ہے، ناموں زبر زیر کا فرق کوئی فرق نہیں ہوتا۔